6 اور 7 کا جو مقابلہ ہوا جس میں مجھے بھی بلایا انہوں نے، جو مباحثہ تھا ان کا، تو اس میں ایک جھگڑا یہ ہو گیا شیعہ اور سنی کا، ثقلین پر بحث تھی۔ یہ لوگ ثقل اکبر قرآن کو کہتے ہیں اور ثقل اصغر پنجتن پاک کو کہتے ہیں۔ حدیث الثقلین موطا امام مالک میں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث الثقلین پر بحث تھی۔ یہ 2 مہینے پہلے اطلاع بھی کر دیتے ہیں کہ اس پر بحث ہوگی۔ پوری دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں، 1 عالم 2 عالم بلاتے ہیں۔ تو پاکستان سے مجھے انہوں نے بلایا۔ آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں، میں نے بھی بھیک مانگا، آپ نے بھی بھیک مانگا، ہم دونوں نے طے کر لیا کہ کبھی میں بھیک مانگوں گا، میرے پیسے زیادہ ہوں گی، کبھی آپ کے۔ عصر کے بعد یار کسی چادر پر ڈال کر کے ان کو ملائیں گے، گنیں گے، 200 ہے تو 100، 400 ہے تو 200، کبھی میرے پیسے زیادہ ہوں گے، کبھی آپ کے زیادہ۔ ہم نے چادر پہ ڈال دی پیسے، سمجھے، گن رہے ہیں۔ ایک آدمی نے آ کر کے میں بھی نابینا ہوں، آپ بھی نابینا ہیں، حالات ہم سے پوچھے۔ ایک آدمی آہستہ آہستہ آ کر کے چادر اٹھائے، اب دیکھ رہا ہوں کہ پیسے ہی نہیں، آپ بھی دیکھ رہے پیسے نہیں۔ میں کہتا ہوں استاپا دغا دغا، آپ کہتے استاپا دغا دغا دغا، ہم ایک دوسرے کو مارتے، دبا کر کے۔ آپ مجھے زخمی کر دیتے میں آپ کو، یا آپ مجھے گولی مار دیتے میں آپ کو گولی، نابینا گولیاں ہماری چل پڑی۔ آپ کا کیا خیال ہے، ہم دونوں میں سے قصوروار کون ہے؟ بولو ظالم کے بچے، بولو قصوروار کون ہے؟ کوئی بھی نہیں، ہم دونوں کے دونوں مظلوم ہیں۔ یہ خبیث درمیان والا جو ہے، یہی حال منافقین نے کیا صحابہ کے ساتھ، حالات ان سے پوشیدہ رکھ کر کے یہی حال انہوں نے خبیثوں نے کیا۔ اس لیے حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا اس کو سمجھو۔ پہلی بات تو یہ سمجھو کہ کوہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا کہ گوسالہ کی عبادت شروع ہو گئی، بچڑے کی، اور سامری نے اتنی بڑی حرکت کی ہے خبیث نے، اور میرے بھائی نے یہ ہے کہ کمزوری کوتاہی سے کام لیا ہے۔ بھائی جان بھی وہ کوئی مینگل نہیں ہے، بھائی جان بھی رسول ہے، نبی ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ اس کی داڑھی پکڑ کر کے کھینچتا ہے، سمجھے، داڑھی پکڑ کر کے، اور بھائی مظلومانہ انداز میں فرما رہے، یبن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا۔ اب آپ بتائیں، مودودی بننے کی کوشش نہیں کرنا، سیدھا جہنم میں جاؤ گے۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی جو اس نے پکڑی، اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ موسیٰ ظالم ہے، ہارون مظلوم ہے؟ اس طرح کہو گے تو پھر ہمارے کلاس سے نکلنا بے ایمان۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ کوئی یہاں زبان نہیں ہلانا ہے، یہاں یہ مشاجرات نبی ہے، نبی کا آپس میں مشاجرہ ہو گیا، اس میں سکوت نہ توقف فی ہے، اس میں توقف کریں گے۔ بات یہ ہے کہ کیا حضرت موسیٰ کو ظالم کہیں گے؟ جیسے آپ ادھر خاموش ہیں تو مشاجرات صحابہ میں بھی ہم خاموش ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کا جملہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو یاد ہوگا، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا۔ یہ اس قسم کی خون ریزیاں ہوئی ہے، طہر اللہ منہا ایدینا، اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا، میں نے کسی میں حصہ نہیں لیے۔ فلا نلوث بها السنتنا، ہم اپنی زبان کو گندی نہیں کریں گے کہ کسی صحابی پر گفتگو کریں اور طعنہ زنی کریں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بها السنتنا۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ ابا امی کی لڑائی میں جب آپ توقف کر سکتے بغیرت ہو تو پھر یہ کہ صحابہ میں بھی تو توقف کرو۔ ابا بھی قابل احترام ہے، امی بھی قابل احترام ہے۔ قصور تو کبھی کسی کا ہوتا ہے آپ کی نگاہوں کے سامنے، یہاں تو ہمارے سامنے کسی کا قصور بھی نہیں ہے۔ ادھر جب خاموشی اختیار کر سکتے ہیں ابا اور امی، تو پھر اللہ آپ کو بھلا کریے ہے کہ صحابہ کے بارے میں یہ کہ اس طریقے پر زبان اپنی لمبی نہ کرو، زبان درازی نہ کرو۔ کچھ بھلا پڑ گیا؟ چنانچہ یہ 2000 اللہ آپ کو بھلا کرے، اس میں 6 اور 7 کا جو مقابلہ ہوا جس میں مجھے بھی بلایا انہوں نے، جو مباحثہ تھا ان کا، تو اس میں ایک جھگڑا یہ ہو گیا شیعہ اور سنی کا، ثقلین پر بحث تھی۔ یہ لوگ ثقل اکبر قرآن کو کہتے ہیں اور ثقل اصغر پنجتن پاک کو کہتے ہیں۔ حدیث الثقلین موطا امام مالک میں، اور اللہ آپ کو بھلا کریے کہ مسلم شریف میں ہے۔ اس حدیث الثقلین پر بحث تھی۔
یہ 2 مہینے پہلے اطلاع بھی کر دیتے ہیں کہ اس پر بحث ہوگی. پوری دنیا کے ہر ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلاتے ہیں, 1 عالم 2 عالم بلاتے ہیں. تو پاکستان سے مجھے انہوں نے بلایا, تو 2-3 دن کے بس مباحثہ میں ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ ہمارے بلوچ کچھ علماء تھے وہ جوش میں آ گئے, گالیاں دینے لگے. انہوں نے کہا ہم قرآن کے حافظ ہیں, اور وہاں سے شیعہ کہتے ہیں ہم قرآن کے حافظ, یہ کہتے ہیں ہم قرآن کے حافظ ہو گئے, یہ کہتے ہیں ہم پنجتن پاک کے علی فاطمہ حسن حسین محمد رسول اللہ اس کے وارث ہم ہیں, اور شیعہ کہتے ہیں ہم اس کے وارث ہیں. سخت. پھر ہمارے بلوچوں کو اللہ جزا خیر دے, ماشاءاللہ بلوچ کو تو آپ کو پتہ ہے وہ صرف صغیر صرف کبیر گالیوں میں بڑے ماہر ہیں. تو ایک بلوچ مولوی سخت جوش میں آ گئے, وہ بھی ادھر سے جوش میں آ گئے. تو اللہ پاک نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی. میں نے کہا لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں قرآن کے اور اہل بیت کے, اور ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں. تو اس وراثت میں آپ یہ کرو, قرآن آپ کے جتنے مجتہدین ہیں آپ مجھ سے پوچھو, کہیں سے پوچھیں, یا میں آپ سے پوچھتا ہوں, پڑھ کر کے سنا کر, خدا کی قسم سب کے سر نیچے ہوگی. اور جب ثقل اکبر ہمارے سینوں میں بل ہوا, آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم ہے, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم, اہل علم ہم ہے, یہ جو حال ہے. قرآن جب سینے میں نہیں ہے تو پھر کیسے آپ اس کو عالم کہیں گے؟ تو اب مسئلہ آسان ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم وارث ہیں, ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں, ہم کہتے ہیں وہ وارث ہیں, ہم کہتے ہیں ہم وارث ہیں. میں نے کہا آسان سی بات ہے. ثقل اکبر قرآن جن کے پاس ہوگا, ثقل اصغر ظاہر ہے کہ حسن حسین فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ سارے کے سارے حفاظ قرآن تھے, یہ حافظ قرآن تھے, تو ان کی وراثت تو ہمارے پاس ہے. آپ یہ کہ قرآن پیش کریں, یہ چیز ان کے ہاں نہیں ہے. مجھ سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ مسئلہ بالکل. بہرحال شیعوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ لو کان القرآن من عند اللہ لکان فیہ ربط, تو اس میں ربط ہوتا, لیکن طالبات فالمقدم مثلہ, تو اس لیے اس میں ربط نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربط تو ایک ذوقی چیز ہے, ربط, اور یہ ہے بھی یہی چیز. خیال کر لینا, اللہ موقع آپ کو دے دے, غیر پنجپیریو تبلیغیو صفا صحابہ والو سن لو. ربط قرآن, دعوی قرآن, موضوع صورت, یہ سب استقرائی اور تتبعی چیزیں ہیں. چنانچہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جن علماء اور مفسرین نے صورتوں کے دعوی اور صورتوں کا موضوع, صورت کی غرض جو انہوں نے متعین کیا وہ اور ہے, اور عرب علماء نے کیے وہ اور ہے, اور مفسرین نے کیے اور ہے بالکل. السلام علیکم. جی دوستوں, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے.